تو بچوں سے بات ہوگی نا, وہ فیملی نہیں ہے. فیملی کا ہے, بشرا بیگم سے ملاقات ان کی ہو رہی ہے اندر جیل کے اندر, وہ فیملی نہیں ہے. وہ بیگم اور اولاد کی جب امیجیٹ فیملی ہے جن سے ان کی رابطے ہیں, رابطے برقرار ہیں, اور ان کی طرف سے وہ تشویش کا اظہار بھی نہیں ہے جتنا رونا دھونا آپ نے ڈال دیا ہے. والد سے بات ہوئی نا, انہوں نے کہا کہ ہمارا والد جو ہے وہ دجال بن گیا. بات کی انہوں نے نہیں کی نا. یہ کیوں کہتی ہے عمران خان دجال بن گیا؟ اب بھی یہ چاہتی ہیں علیمہ خانم کہ ان کی ملاقات ہو تو وہ اصلی فیملی کی ملاقات ہے. وہ ہم نے دیکھ لی آپ کا کے پی ہاؤس کے بعد جو اپنے عوام کا جو ملین مارچ آپ نے لے کر بیٹھے ہوئے تھے, پارلیمنٹ ہاؤس پہ جو آپ کے پارلیمنٹیرینز نے ملین مارچ کیا وہ دیکھ لیا, 10 لاکھ کا مجمع اکٹھا کیا. تو 10 لاکھ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تو ملٹیپل ملین لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں. 8 فروری کو دیکھے تھے ہم نے. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز, آج کچھ پولیٹیکل ہیپننگز ہیں, کچھ خبریں ہیں, کچھ مضامین ہیں, کچھ انسائٹس ہیں, کچھ اسپیکولیشنز ہیں, کس حد تک درست ہیں, کس حد تک درست نہیں ہیں, ان پر بات کریں گے. اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج اپنے انٹرو ایسا دیا ہے کہ بالکل گھما کے رکھا ہے, گھما کے رکھا کہ کسی کو پتہ نہ لگے خبر کیا ہے. ہاں, خبر کیا ہے. اچھا, خبریں نہیں ہیں بلکہ سوالات کیا ہوں گے آپ کے, کوئی پریڈکٹ نہیں کر رہی. دیکھیں یہ آپ کو اب وہ آ گیا ڈیجیٹل میڈیا والا جو ہے نا, ایکچوئل اس کا گرو بن رہی ہیں آپ. میں نے کہ بتاؤں نہیں. اچھی بات ہے, سسپینس کریٹ رکھے نا, وہ پھر ویورشپ اینڈ تک جڑی رہتی ہے. یہ مجھے کچھ دوست بتا رہے تھے جب میں نیا ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آ رہا تھا. اچھا, کل جو ہے وہ ہم نے جب تک ہم پوڈ کاسٹ کر رہے تھے تو علیمہ خان نے کوئی میڈیا ٹاک ہی نہیں کی تھی اڈیالہ کے باہر. پتہ نہیں, خاموش رہی تھی کہ پمس تھی جو پریس ریلیز پہ. لیکن رات میں پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی ہی پارٹی کو آڑے ہاتھ لے لیا, دل کھول کر بھڑاس نکالی, دل کھول کر. دل کھول کے انہوں نے ایک تو پمس کی رپورٹ ریجیکٹ کر دی, وہ تو چلو ایک انڈرسٹوڈ ہی تھا کہ وہ ریجیکٹ کریں گی. لیکن انہوں نے جو ہے کہا کہ محسن نقوی صاحب ان کے پاس آئے اور وہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی ہمارے ساتھ ہے خان صاحب کی صحت پر. تو پارٹی کا تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے, مینڈیٹ فیملی اور ہمارے ڈاکٹرز کا ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ فیملی کا ہے تو بچوں سے بات ہوگی نا, وہ فیملی نہیں ہے. فیملی کا ہے, بشرا بیگم سے ملاقات ان کی ہو رہی ہے اندر جیل کے اندر, وہ فیملی نہیں ہے. کہہ رہی ہیں بشرا بی بی کی کیا بھابھی بھی ان سے ملی فیملی ہیں. کا ٹھیکیدار صرف آپ ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, یو آر سبلنگس, آپ بہنیں ہیں ان کی, آپ کا احترام ہے اس لحاظ سے. لیکن بیگم اور اولاد آپ کی امیجیٹ فیملی ہوتی ہے. تو وہ بیگم اور اولاد کی جب امیجیٹ فیملی ہے جن سے ان کی رابطے ہیں, رابطے برقرار ہیں, اور ان کی طرف سے وہ تشویش کا اظہار بھی نہیں ہے جتنا رونا دھونا آپ نے ڈال دیا ہے. آپ مجھے بتائیں, قاسم اور سلمان کی بات ہوئی نا, کوئی ایک لفظ بولا انہوں نے؟ والد سے بات ہوئی نا, انہوں نے کہا کہ ہمارا والد جو ہے وہ دجال بن گیا. بات کی انہوں نے نہیں کی نا. یہ کیوں کہتی ہے عمران خان دجال بن گیا؟ ان کی ایک آنکھ ضائع ہوگی. مطلب میں اس بات سے پریشان ہوں. دیکھیں, نہ ان کو امت مسلمہ کا عظیم لیڈر بنائیں, نہ ان کو دجال بنائیں, ان کو عام انسان رہنے دیں. یہ نہیں رہنے دیتے. آپ خوش ہوتی ہیں اس بات پر؟ مجھے یہ میرے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے, آپ خوش ہوتی ہیں, آپ کو دل چاہتا ہے کہ دجال میں بھی کہوں ان کو. حکومت میں نہیں کہنا چاہ رہا. نہیں, حکومت کو کیا مسئلہ ہے, ان کی فیملی میں سے کسی ایک کے بات کرا دی جی, قاسم سلمان آج ملاقات کرا دیں گے. بشرا بیگم موجود ہے, ان کی ملاقات ہو رہی ہے. امیجیٹ فیملی تو وہی ہے. علیمہ خانم یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کی بھابھی نے ان کو بتایا ہے. اب بھی یہ چاہتی ہیں علیمہ خانم کہ ان کی ملاقات ہو تو وہ اصلی فیملی کی ملاقات ہے. بیگم کی فیملی ہے ہی نہیں جی, وہ مانتی ہی نہیں ہے میرے خیال سے بشرا بیگم کو. تو علیمہ خانم اگر پولیٹیکل گفتگو نہ کریں باہر آ کے تو ان کی ملاقات پاسبل ہوگی. ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا, فوڈ ڈائجسٹ نہیں ہوتا ان کا. ہاں, تو ایسا ہوگا. ان کو تو منع کیا عمران خان نے اپنے بات نہیں کرنی. اب ان کو بیسکلی علیمہ خانم کا پرابلم یہ ہے کہ she can see it written on a wall کہ she is going inside. ان کی کنوکشن ہونے والی ہے. وہ کنوکشن سے بچنے کے لیے عدالتی سماعتوں سے فرار اختیار کر رہی ہیں, تبھی ان کے نون بیلیبل اریسٹ وارنٹس جاری ہوتے ہیں. آج بھی وہ سپریم کورٹ پہنچی ہوئی ہیں, باقی بہنیں پہنچی ہوئی ہیں, چیف جسٹس جاہی افریدی کے پاس ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. یار آپ اپلیکیشن فائل کی ہیں دو سلمان صفدر صاحب نے. اب اس میں آپ کو کیا وے فارورڈ نظر آتا ہے؟ آپ نے جو اپلیکیشن اگر وہ قانون کے مطابق ہوئیں تو انٹرٹین ہو جائیں گی, اگر وہ قانون کے مطابق نہیں ہوئیں تو وہ انٹرٹین نہیں کریں گے. یا افریدی جتنی مرضی پشتوں میں سہیل آفریدی گفتگو کر لے. ہاں, انہوں نے پیغام دیا ہے جی, پشتوں میں گفتگو کر رہا تھا نا. ہاں, تو سہیل آفریدی صاحب انہوں نے جو جتنی پشتوں سمجھ آئی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ 90% پاکستانیوں کو عمران خان صاحب کی آنکھ کے معاملے کے اوپر جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے اس پر تشویش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم نے دیکھ لی آپ کا کے پی ہاؤس کے بعد جو اپنے عوام کا جو ملین مارچ آپ نے لے کر بیٹھے ہوئے تھے,
اس دن دیکھ لیا. پھر ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں جو آپ کے پارلیمنٹیرینس نے ملین مارچ کیا وہ دیکھ لیا. پھر اب کل جو آپ نے سپریم کورٹ کے باہر ملین مارچ کیا, پرسوں بھی کیا, وہ جو آپ نے سٹ ان کیا, ملین جو ہے نا وہ لوگ اکٹھے کر کے سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, 10 لاکھ کا مجمع اکٹھا کیا. تو 10 لاکھ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تو ملٹیپل ملین لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں. 8 فروری کو دیکھے تھے ہم نے. اچھا, رہائی فورس پر بھی میں نے سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں. بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ سہیل آفریدی کو منع کیا ہے کسی قسم کی فورس بنانے کے لیے, اس پہ اختلافات ہیں, ایسا کچھ ہے؟ ویسے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فورس کا ڈبہ بھی گول ہے. کون سی فورس؟ عمران خان رہائی فورس. بیسیکلی انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے جو کارکنان کے پی کے اندر یعنی خوشحال گڑھ کے مقام پر یا سوابی انٹرچینج کے اوپر بیٹھے تھے, جن کی کمر کے اوپر اچھے موٹے موٹے ڈنڈے جو ہے نا وہ کے پی پولیس نے برسائے تھے, اور بہت اچھا کیا تھا. دے ور وردی آف اٹ, کہ وہ جو ان کی کمر پر ڈنڈے برسائے تھے وہ ٹھیک کیا تھا, کیونکہ آپ نے عوام الناس کی نقل و حرکت کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے تھے, عشق عمران کا منجن بیچ رہے تھے. تو ان کی کمر جو لال کی نا, ان کو بھگایا وہاں سے. ان کے ٹینٹ جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے وہ کھاڑے, جو عمران خان کی ہی صحت کے لیے جو ہے وہ لوگ روڈ پہ نکلے ہوئے تھے, ان کو اچھی پینٹی لگائی کے پی کے کی پولیس نے. تو وہ ان لوگوں کے بیک لیش یا اس کی طرف سے ایک آنی تھی تشویش کا اظہار ہونا تھا. تو وہ انہوں نے اپنی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یا سوشل میڈیا کے جو ٹرولز ہیں ان کو ایپیٹائٹ دینے کے لیے لفظ بولا ہے. آپ کو کہاں لگ رہا ہے کون سی رہی فورس؟ اس ٹائم آپ دیکھ لیں کہ جو نودرن جتنے اضلاع ہیں, جتنے جنوبی اضلاع ہیں کے پی کے, آپ وہاں کے حالات دیکھ لیں. وہاں پر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے. وہاں پر فتنہ الخوارج کے لوگ موجود ہیں جو سریعام آ رہے ہیں, جو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کل ڈی ایس پی انہوں نے شہید کیا, پولیس اہلکار شہید کیے. اور یہ بے شرم چیف منسٹر, یہ بے شرم شخص اس لحاظ سے کہ اس کو اپنی فرائض سے غافل ہے, تو صوبے کو چھوڑ کے عشق عمران کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے. بار بار کہتا ہے میں 4 کروڑ جو ہے صوبے کے عوام کا میں نمائندہ ہوں. اور 4 کروڑ کے نمائندہ ہو تو حق کے نمائندگی ادا کرو نا. بیٹھے تم اسلام آباد میں ہو, کبھی تم ڈالا بیٹھے ہوئے ہو, کبھی تم کراچی بیٹھے ہوئے ہو, کبھی تم لاہور کی سڑکیں جو ہے وہ ناپ رہے ہو. اگر آپ صوبے کے عوام کے نمائندہ ہو تو وہاں پر آپ رہو نا. اسلام آباد میں سے کیا نکالتے ہو؟ ان کا موقف جو ہے یہ ہے کہ خان کی رہائی امپورٹنٹ ہے, باقی چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے. یعنی اس کے نزدیک 4 کروڑ عوام جو ہے جس کا وہ نمائندہ ہے ان کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہے تو عمران خان کی ہے. کہ آر دوز 40 بلین آر دے چلڈرن آف دا لیسر گاڈ؟ گو آن ٹیل می. نہیں, آف کورس ایسا نہیں ہے. اچھا, کیا وہ یہ زیادہ انسان ہے؟ وہ انسان نہیں ہے. دیکھیں ان کی آنکھ کا علاج ہو رہا ہے, پمس کا اعلامیہ آیا ہوا ہے. اب پمس والوں نے کہہ دیا کہ ان کی آنکھ کا 2nd پروسیجر ہو چکا ہے. اچھا, ان کے ہارٹ کا چیک اپ ہوا, وہ ہارٹ بھی ٹھیک ہے ان کے, ٹھیک ہے, ان کی ہر چیز ہوئی. ان کو پائلز کا ایشو تھا وہ دور ہو چکا ہے. اب نہ ان کو پائلز ہے نہ ان کی آنکھ خراب ہے, لیکن یہ زبردستی ان کو بیمار کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے. علیمہ خان نے ایک اور بات بھی کی, وہ کہہ رہی ہے کہ پمس کے ڈاکٹر کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ آپ نے کچھ بھی ریویل نہیں کرنا. آخر جنہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ آپ کے اتنے سگے ہیں اور کسی کو نہیں بتایا, انہوں نے نہ مجھے بتایا, نہ آپ کو بتایا, نہ کسی صحافی کو بتایا, انہوں نے علیمہ خانم کو بتا دیا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ عمران خان ٹھیک ہے, نہ ان کو آنکھ کا پرابلم ہے, نہ ان کو پائلز ہے. وہ تو پمس کی رپورٹ نے بتا دیا نا, کلینکلی ہی از اسٹیبل. ہاں, اپنی پمس کی رپورٹ نے تو بتا دیا, لیکن ظاہر وہ جو دھمکیوں کی بات ہے, جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ دجال بن چکے ہیں, آنکھ ان کی جا چکی ہے. ہاں, پی ٹی آئی کے لوگوں میں یہ چیز ہے کہ حکومت کچھ چھپا رہی ہے حکومت خان صاحب کی صحت کو لے کر, تو وہ اس پہ ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے نا ان لوگوں نے. یہ بیسیکلی عمران خان کی صحت کے اوپر سیاست چل رہی ہے, اور عمران خان بھی چاہتے ہیں اس پر سیاست ہو. اب پرابلم از دس, بچے کیوں نہیں بات کر رہے؟ ان کے بیٹوں سے بات ہوئی ہے, 20 منٹس بات ہوئی ہے, ہو سکتا ہے ایک دفعہ پھر بات ہوگی ہو, تو کیوں نہیں بتا رہے بچے؟ کیوں نہیں اظہار کر رہے؟ ویسے تو وہ ہر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ایشو کے اوپر ٹویٹ کرتے رہے ہیں, اب ٹویٹ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ علیمہ خان تو کہہ رہی تھی, ان کے بچے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے آنکھ سے نظر نہیں آ رہا. وہ ان کے بہاف پہ وہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں, یہ بچوں کی گفتگو ہے. آج ان کا ٹویٹ نہیں آیا. بات کیے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے ان کو. جی بالکل, 1.5 ہفتہ ہو گیا. ہاں 1.5 ہفتہ. ہاں, تو کیوں انہوں نے ٹویٹ کیا آج؟ یہ بات بھی. اچھا, یہ بتائیں کہ سہیل آفریدی جو اب انہوں نے اپنی تھوڑی سی لینگویج اور جارحانہ کر لی ہے, اس پہ بہت سے لوگ یہ کامنٹس کر رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی ملازمت کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ان کا جانا ٹھہر گیا. بات ہے نا, اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں نا. میں نے کہا نئے بلنڈر بوائے کو تلاش کرنا شروع کر دے, میں کہہ چکا ہوں پہلے یہ بات. تو یہ مارچ میں ہوگا. یہ دیکھیں, ان کو ہٹایا جائے گا, کوئی گورنر رول نہیں لگایا جائے گا, وہ آرگینکلی اپنے مقدمات کے اندر ان کا جانا ہوگا. اور یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں. اس کے لیے کوئی
टेलरिंग नहीं करनी पड़ेगी. जो इनके ऑलरेडी कमिटेड क्राइम्स हैं उन्हीं के कॉन्सिक्वेंस इनको फेस करना होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सुहेल आफरीदी अपने ही हाथ से, ठीक है, वो लगाई हुई गिरोह को अपने दांतों से खोलनी उसको होंगी. तो ये है सुहेल आफरीदी. ये हाँ, लेकिन नया ब्लेंडर बॉय तलाश करना होगा तहरीक इंसाफ को, क्योंकि हर एक जो चीफ मिनिस्टर आता है वो नया सा नया नमूना होता है. तो पहले वाले ब्लेंडर बॉय के मुकाबले में अब इनको नया ब्लेंडर बॉय चाहिए. अच्छा. जो इससे भी बढ़कर जो है ना वो ब्लेंडर्स करे. अच्छा हसन, मेरा लास्ट सवाल ये है अभी कि बचा है कोई सवाल? हाँ, एक सवाल है, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है. पिछले दिनों हमने देखा कि जरदारी साहब जो है ना वो खान साहब की रिहाई के खिलाफ मैदान में आ गए थे, बड़े बोल रहे थे और कह रहे थे कि वो मर्द का बच्चे बने और ये करें. उन्होंने कहा था कि 1.5 साल बाद पूछती है जेल अपनी कि और मियां क्या हाल है तुम्हारा. अपने और खान साहब की उसका मुकाबला कर रहे थे. तो उस पर डॉन न्यूज़ का एक मजमून है जिस पर बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं उसको और कह रहे हैं कि जी खान साहब की रिहाई का वक्त हुआ चाहता है, हुकूमत जो है वो उनको अस्पताल मुंतकिल करना चाहती है. इस पर जो है आसिफ जरदारी जो हैं वो राजी नहीं है. आपको लगता है इस खबर में कोई सच्चाई होगी? ना KPK ना बनी गाला, कप्तान रहेगा सिर्फ अडियाला. थैंक यू वेरी मच.